بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہمیں کل 4 تعریفیں سمجھنی ہیں۔ پہلی تعریف حقیقت و ماہیت کی، دوسری چیز ہے عوارض، تیسری چیز ہے کلی کی قسم کلی ذاتی، اور چوتھی چیز ہے کلی کی ایک قسم کلی عرضی۔ آج کا سبق ہمارا ان 4 اصطلاحات کے اوپر موقوف اور مشتمل ہے۔ حقیقت و ماہیت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جن سے مل کر کوئی دوسری چیز بنتی ہے، جن چیزوں پر کسی دوسری چیز کا بننا اور کسی دوسری چیز کا وجود موقوف ہوتا ہے، وہ چیزیں اس دوسری چیز کے لیے حقیقت اور ماہیت کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیوار بنتی ہے تو دیوار کے بنانے کے لیے ہمیں اینٹ کی ضرورت پڑتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ ریت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اینٹوں کو ترتیب سے لگا کر سیمنٹ، ریت پانی میں حل کر کے اس کا مسالہ ہم درمیان میں بھرتے ہیں تو دیوار تیار ہوتی ہے۔ گویا کہ دیوار کا وجود ان 2-3 چیزوں پر موقوف ہے، یا دیوار ان 2-3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ اب یہ جو 2-3 چیزیں ہوئیں، اینٹ ہے، ریت ہے، سیمنٹ ہے، یہ جو 2-3-4 چیزیں ہیں، یہ چیزیں دیوار کی حقیقت اور ماہیت کہلائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم کر دی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیوار کا وجود نہیں ہوگا۔ تو یہ 2-3-4 چیزیں حقیقت اور ماہیت ہیں دیوار کے لیے، دیوار کا وجود ان کے اوپر موقوف ہے۔ تو وہ چیزیں جن سے مل کر کوئی چیز بنے، یعنی اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو اس چیز کا وجود نہ ہو۔ جیسے حیوان ناطق انسان کی حقیقت و ماہیت ہے۔ انسان کی حقیقت میں انسان کا وجود ان 2 چیزوں پر موقوف ہے، ایک اس کی حیوانیت، اس کا جاندار ہونا، اور دوسرا اس کی ناطقیت یعنی اس کا عقل مند ہونا۔ ان 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی ختم کر دیا جائے تو انسان کا اپنا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے حقیقت اور ماہیت۔ دوسری چیز ہے عوارض۔ عوارض حقیقت و ماہیت سے باہر ہوتے ہیں، ان کے اوپر کسی چیز کا وجود موقوف نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے مثال دی تھی کہ دیوار کا وجود 2-3 چیزوں پر موقوف ہے۔ اسی دیوار کے اوپر کلر کا کرنا، کلر کا کیا جانا، اس کے اوپر دیوار کا وجود موقوف نہیں ہے۔ کلر اگر نہیں بھی کریں گے
تو دیوار کا وجود ہو جائے گا. اینٹ، سیمنٹ، ریت، پانی کے اندر محل کر کے لگائیں اور اس کو ملا دینے سے دیوار کا وجود ہو جائے گا. کلر اس کے لیے ضروری نہیں ہے. کلر ایک خارجی چیز ہے، اس کے اوپر دیوار کا وجود موقوف نہیں ہے. کلر اگر نہ لگایا جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیوار نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوبصورتی نہیں آئی ہے، لیکن کلر کے اوپر، رنگ و روغن کے اوپر دیوار کا وجود موقوف نہیں ہے. تو وہ چیزیں جن پر کسی دوسری چیز کا وجود موقوف نہیں ہوتا وہ چیزیں عوارض کہلاتی ہیں، حقیقت سے باہر کی چیزیں کہلاتی ہیں، زائد چیزیں کہلاتی ہیں. وہ چیزیں ہیں جو حقیقت کے علاوہ ہیں، یعنی ان پر کسی چیز کا وجود موقوف نہیں. جیسے کالا ہونا، گورا ہونا انسان کے عوارض میں سے ہے. لمبا ہونا، پست قد ہونا، دبلا ہونا، موٹا ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کے عوارض میں سے ہیں. حیوانیت، ناطقیت، جاندار ہونا، عقل مند ہونا اگر پایا گیا تو انسان کا وجود ہو گیا. اب وہ کالا ہے یا گورا، اس پر تو اس کا وجود موقوف نہیں ہے. وہ موٹا ہے یا پتلا، اس پر تو اس کا وجود موقوف نہیں ہے. تو جیسے کالا ہونا، گورا ہونا یہ انسان کے عوارض ہیں اور اس کی صفات ہیں، انسان کا وجود ان پر موقوف نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی حقیقت و ماہیت اور عوارض کی. گویا کہ حقیقت و ماہیت یہ شیء کی اصل اندر داخل ہوتی ہے. کسی چیز کی بنیادوں میں اور کسی چیز کی اجزائے ترکیبیہ جو ہوتے ہیں وہ حقیقت و ماہیت کہلاتے ہیں، جن سے مل کر وہ چیز بنتی ہے. اور پھر چیز کے بن جانے کے بعد اس پر صفات کا مرتب ہونا، اس کے ساتھ مختلف قسم کی عارضے یا مختلف قسم کی صفات کا لاحق ہونا جس کے اوپر اس چیز کا وجود موقوف نہیں ہوتا، وہ عوارض کہلاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. کلی کی قسمیں اور اس کی تعریف پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں وہ چیز جس میں شرکت ہو سکے، یعنی وہ ایک سے زائد چیزوں کے اوپر، متعدد چیزوں کے اوپر صادق آئے، جس میں شرکت ہو سکے. اسی کلی کی دو قسمیں یہاں سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ دو قسمیں یہاں سے آ رہی ہیں اوپر کی دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اوپر کی دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت و ماہیت اور عوارض، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کلی کی یہ دو قسمیں آ رہی ہیں. پہلی قسم آ رہی ہے کلی ذاتی اور دوسری قسم آ رہی ہے کلی عرضی. تو کلی ذاتی جو ہے وہ حقیقت و ماہیت سے نکالی گئی ہے، اور کلی عرضی جو ہے وہ عوارض سے نکالی گئی ہے. گویا کہ حقیقت و ماہیت اور عوارض کو سمجھنے سے کلی کی دو قسمیں سمجھ میں آئیں، ایک کلی ذاتی اور ایک کلی عرضی. پھر سے ایک بار کلی کی تعریف کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. کلی وہ ہے جس میں شرکت ہو سکے، یعنی وہ متعدد چیزوں پر صادق آئے. حقیقت و ماہیت کی تعریف بھی ایک بار دہرا لیں. وہ چیزیں جن پر کسی دوسری چیز کا وجود موقوف ہو، جن سے مل کر کوئی دوسری چیز بنے. عوارض کی تعریف وہ چیزیں جن کے اوپر کسی دوسری چیز کا وجود موقوف نہ ہو بلکہ وہ حقیقت سے خارج ہوں. آئیے، کلی کی دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی. کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو. آ گیا حقیقت کا لفظ جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے، حقیقت و ماہیت. کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا اس کا ایک جزو ہو، یا تو پوری حقیقت ہو یا اس کا ایک جزو ہو. جیسے انسان اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ کی پوری حقیقت ہے. انسان اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ کی پوری حقیقت ہے. زید مکمل انسان ہے، عمر مکمل انسان ہے، بکر مکمل انسان ہیں. اور حیوان اپنے افراد انسان، بیل، بکری وغیرہ کی حقیقت کا جزو ہے. جی ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق،
گویا کہ دو چیزیں مل کر انسان کی حقیقت بنتی ہیں، ایک ہے حیوان ہونا اور دوسرا ہے ناطق ہونا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو ذکر کیا جائے، گویا کہ ہم نے انسان کی حقیقت کے دو حصوں میں سے ایک حصے کو ذکر کیا، ایک حصہ ہم نے ذکر نہیں کیا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ حیوان اپنے افراد انسان، بیل، بکری وغیرہ کی حقیقت کا جزو ہے۔ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، بیل کی حقیقت ہے حیوان ذو خوار، بکری کی حقیقت ہے حیوان ذو رغاء۔ تو یہ دو اجزاء ہیں۔ فرس کی حقیقت ہے حیوان ساحر، حمار کی حقیقت ہے حیوان ناحق۔ یہ دو اجزاء ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک جزو کو یعنی صرف حیوان کو ذکر کیا جائے تو یہ حیوان اپنے افراد کی پوری حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے افراد کی حقیقت کا ایک حصہ ہے، اپنے افراد کی حقیقت کا ایک جزو ہے۔ اس کے برخلاف اوپر والی مثال کہ انسان یعنی حیوان ناطق، یہ زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ کی پوری حقیقت ہے، حقیقت کا جزو نہیں ہے بلکہ ان کی مکمل تعریف ہے۔ دوسری چیز ہے کلی عرضی۔ کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی نہ تو پوری حقیقت ہو، نہ حقیقت کا جزو ہو، بلکہ حقیقت سے خارج ہو، جیسے ضاحک ہونا، ہنسنا انسان کی حقیقت میں شامل نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور ہنسنا یہ انسان کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عارض ہے۔ کبھی کوئی حالت پیش آتی ہے تو انسان ہنستا ہے، اور کبھی کوئی حالت ایسی پیش آ گئی جس میں ہنسنا نہیں ہے، ہنسنے والی بات کوئی نہیں ہے تو انسان ہنستا نہیں ہے، اور بے موقع ہنسنے والے کو ہم ویسے بھی پاگل کہتے ہیں۔ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی نہ تو پوری حقیقت ہو، نہ نہیں اس کا جزو ہو، بلکہ اس سے خارج ہو، جیسے ضاحک انسان کی نہ پوری حقیقت ہے، نہ اس کا جزو ہے، بلکہ حقیقت سے خارج ہے۔ ضحک پر انسان کا وجود موقوف نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا جن کو ہم نے کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ لمبی لمبی مدت گزر جاتی ہے ان کے ساتھ میں زندگی بتاتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، صبح شام دوپہر رات ہر وقت ہم انہیں دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن وہ انسان ہے، اس لیے کہ ان کے اندر حیوان ناطق والی حقیقت پائی جاتی ہے، تو وہ انسان ہے۔ ضحک کے اوپر اس کا وجود، انسان کا وجود موقوف نہیں ہے۔ تو یہ ہے کلی عرضی، جس کے اوپر کسی چیز کا وجود موقوف نہ ہو، یا کہہ لیجئے کہ جو نہ اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جزو ہو، بلکہ حقیقت سے خارج ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔